بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لیول کے لیے مرزا رسوا کے لکھے ہوئے ناول امراؤ جان ادا کے ذیلی کردار پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں آج خورشید جان کا ہم کردار پیش کریں گے جو کہ آپ کے سوالات میں آپ کے کام آئے گا۔ ویسے الگ سے اس کا کردار 25 مارک کا تو نہیں آتا، لیکن ذیلی کرداروں میں اس کا ذکر ضرور آتا ہے۔ اور یہ ناول امراؤ جان ادا میں خورشید جہاں کا کردار خوبصورتی، معصومیت اور لاچاری کی تصویر بن کر سامنے آتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہانی میں پڑھا، اگر آپ نے ناول پڑھا ہے تو اس میں یہ کردار بھی علامتی ہے۔ خورشید جان طوائف نہیں بلکہ بیسواڑے کے زمیندار کی بیٹی ہے جس سے قسمت نے طوائف خانے پہنچا دیا ہے، اور حسن و جمال کی یہ پیکر طوائف کا روپ دھار کر بھی طوائف نہ بن سکی۔ اسے ناچ گانے سے قدرتی طور پر لگاؤ نہ تھا۔ خانم جان کی خورشید جان کی ذات سے بہت محبت تھی کیونکہ اس پری پیکر کے ہزاروں عاشق تھے، اور اگر وہ طوائف پنے کے اصولوں کو اپناتی تو خانم کی جھولی ہیرے جواہرات سے بھر جاتی، مگر فطرتاً طوائف نہ تھی اور نہ ہی ذہنی طور پر پیشے سے مطمئن اور باعزت زندگی گزارنے کی متمنی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ گناہ کی اس تلزل سے نکل کر محض ایک مرد کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ بظاہر طوائف نظر آنے والی خورشید جان پیارے صاحب پر مر مٹی جو ان کے کوٹھے پر آتے تھے، اور ہر طرح کی آزمائش کے بعد اس بات کی متمنی ہوئی کہ پیارے صاحب سے عقد کر لے۔ پیارے صاحب نے جب دیکھا کہ خورشید جان اس پر مر مٹی ہے تو وہ بھی نخرے دکھانے لگے۔ اب ایسے ماحول میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور خورشید جان کو تڑپانے کے لیے آنا کم کر دیا بلکہ بند کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خورشید جان نے کھانا پینا ترک کر دیا اور سوگ منانے لگی۔ شکل و صورت میں خوبصورت ہونے کی وجہ سے مجرے بے تحاشا آتے تھے، مگر ناچ گانا نہ آنے کی وجہ سے جلد ہی یہ بھی کم پڑ گئے۔ آہستہ آہستہ بلکہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پیارے صاحب سے جاگیر چھن جانے کے بعد بھی عقد کا تقاضا کیا جو کہ خاندانی روایات کی وجہ سے قبول نہ کیا گیا۔ خورشید جان کا کردار بھی طوائف فنے کی نفی کرتا نظر آتا ہے، اور اس نے روایتی عورتوں کی طرح رو رو کر اپنے آپ سے بیگانگی اور خود فراموشی کا روپ دھارا۔ خورشید جان کا کسی مرد کے لیے یوں رونا دھونا اسے دوسری طوائفوں سے الگ کرتا ہے۔ مرزا رسوا نے خورشید جان کے طوائف ہوتے ہوئے بھی مزاج کا نیک اور نرم دل دکھانا بھی ایک کمال ہے۔ گھاگ طوائف کی جگہ اس کو خوش اعتقاد دکھا کر خانم جان کے کوٹھے کے ایک نئے روپ کو متعارف کروایا ہے۔ خورشید جان فقیروں، جوگیوں اور مزاروں پر اعتقاد رکھتی تھی، اور ان کے ہاتھوں کئی بار وہ جو مال و زر جو تھا وہ لٹوا بیٹھی تھی۔ اس کے کردار کو متعارف کروا کر مرزا رسوا یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ طوائف خانے کی تمام طوائفیں جرم و گناہ کی زندگی بسر کرتی ہوں۔ خورشید جان کا کردار اس بات کی دلیل ہے کہ گندگی کے اس ماحول کی پروردہ اس کے ماحول سے نجات پانا چاہتی تھی، اور جب لکھنؤ سے دور گڑھی کے راجا سے جس سے میلے میں ملاقات ہوئی، جس نے اسے اغوا کر لیا، تو وہاں وہ شاداں اور فرحہ خوش ہو گئی، اور اس بات پر خوش ہوئی کہ چلو اب ایک آدمی کے ساتھ ہی واسطہ پڑے گا، کیونکہ اس کی فطرت میں مردوں کو لبھانا نہیں آتا تھا، اور وہ کسی بھی ایک گھر کو خوبصورتی سے سجانا چاہتی تھی اور روشن کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ اس کی مراد تھی کہ راجا کے گھر کی آخر پوری ہوئی، اور خورشید جان کو لکھنؤ کی رنگینیاں، خانم کے کوٹھے کی دلبریاں، دل ربائیاں کبھی یاد نہ آئیں۔ اور یوں مرزا رسوا نے یہ کردار تخلیق کر کے ناول کے اس کردار کو امر کر دیا، کیونکہ خورشید جان جو تھی وہ بالکل مختلف کردار کی مالک تھی، اور اپنے پیشے کے لحاظ سے وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ کئی چاہنے والوں کو بالکل پیار نہیں کر سکتی تھی، بلکہ ایک خوشحال اور پرسکون شادی شدہ زندگی کی مانگ کرتی تھی۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو طوائف کی زندگی سے آزاد کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، اور امراؤ کے برعکس اس کا ناسمجھ کردار ہے۔
کیونکہ وہ ایک پیدائشی طوائف نہیں ہے، اس لیے وہ محبت کی خواہشمند ہے۔ اس کی معصومیت یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ایک خراب آدمی سے محبت کرنے لگتی ہے اور وہ جو کسی اور سے شادی کر لیتا ہے۔ چنانچہ جب اس کو یہ راجہ مل گیا تو اس نے کچھ جو تھا وہ اپنا آپ سنبھالا، اور وہ ایک ہر روز ہر رات نیا آدمی کی بجائے وہ ایک کے ساتھ ہی خوش رہنا اسے اچھا لگا، اور خورشید جان جو بنیے کی بیٹی اور ساری عمر طوائف کی صحبت میں رہنے کے اور تربیت حاصل کرنے کے باوجود نہ گانے میں ماہر ہو سکی نہ ناچ میں، اور ایک طوائف سے زیادہ ایک بیوی بننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اور یہ خورشید جان کا کردار جو مرزا رسوا نے ناول میں پیش کیا ہے، یہ اسی لیے ہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ طوائف خانے میں رہتے ہوئے بھی ایک عورت جو ہے وہ طوائف والے سارے انداز اپنائے اور طرح طرح کے مردوں کو لبھائے، بلکہ وہ بھی اپنے اندر خواہش رکھتی ہے کہ وہ الگ رہے، بلکہ اس ماحول سے احتجاج کرتی ہے، بغاوت کرتی ہے۔ اور امراؤ کو یہ اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود اتنی پسند نہیں تھی، حالانکہ یہ دیکھنے میں بہت حسین تھی، اور ماحول میں اگر رچ بس جاتی تو خانم کی جھولی جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ہیرے جواہرات سے بھر دیتی، لیکن اس سے ایسی توقع نہیں کی گئی۔ چنانچہ یہ خورشید جان کا ذیلی کردار ہے جو پیش کیا گیا ہے، اور آپ کے ذیلی کرداروں کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ امراؤ جان ادا کے سوالات آتے ہیں تو ان سوالات میں ان کرداروں کی اہمیت ہوتی ہے، اور پڑھ لینا، سن کے لکھ لینا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ یہ اے لیول کے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اپنی جو تیاری ہے وہ اسی انداز سے کریں کہ جو میں بولتی ہوں، جو میں لیکچر دیتی ہوں، اس کو وہ سن کے تو لکھ لیں اور شیئر بھی کریں، لنک بھی کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔